السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے 300 سے زیادہ کارکنوں کو حراست میں لیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ صدر پی ٹی آئی لاہور امتیاز شیخ نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے تمام حلقوں میں احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں۔ لاہور میں آج یوم سیاہ کے طور پر بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام ٹکٹس ہولڈر اور کارکنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں احتجاج کریں۔ پی ٹی آئی رہنما نے دعویٰ کیا کہ لاہور پولیس پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ پارٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لاہور سے ہمارے 300 کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عمران خان توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق کیس میں 5 اگست سن 2023 سے جیل میں ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان پر 9 مئی سن 2023 کے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت دیگر مقدمات بھی زیر التوا ہیں۔ عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی تھی، جو ان کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج اپنے عروج پر پہنچنا تھی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ 5 اگست احتجاج کا نقطۂ آغاز ہے، مگر اسے آخری کال نہ سمجھا جائے۔ پی ٹی آئی نے ایک بیان میں کہا کہ ریحانہ ڈار جیسی بزرگ خاتون کو پنجاب پولیس جس طرح گھسیٹ رہی ہے وہ انتہائی شرمناک منظر ہے۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کردہ ایک ویڈیو میں ریحانہ ڈار کو دکھایا گیا ہے، جو سن 2024 کے عام انتخابات میں سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف امیدوار تھیں اور پولیس اہلکار انہیں وین میں زبردستی بٹھا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا کر دم لیں گے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے احکامات پر آج ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور میں بنیر میں ریلی کی قیادت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا کر دم لیں گے۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما احمد نیازی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی یقینی بنائیں گے اور ان کے لیے رہائی کے لیے ہر جگہ احتجاج کریں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے عمران خان کی رہائی سے متعلق کہا ہے کہ پھوپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی اور اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی دشمن ملک نے اتنی لابنگ نہیں کی جتنی پی ٹی آئی نے کی۔ کنفیوژن اور تقسیم پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ احتجاج کریں، 100 بار کریں، ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ تاہم آنٹی ریحانہ ڈار ہوں یا کوئی اور، قانون 80 سال کا توڑے یا 18 سال کا، یہ ایک جیسی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے احتجاج کے پروگرام سے انتظامیہ کو آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ آگاہ کریں تو ہم سیکیورٹی دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کو ڈاک کے ذریعے 3 روزہ قبل آج کے احتجاج کا خط ملا۔ اس پر خط لکھے نمبروں پر کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز سمیت پی ٹی آئی کے کئی منتخب نمائندوں کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سمیت دیگر کو نااہل قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ان کے علاوہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی زرتاج گل، رائے حیدر علی، حامد رضا، رائے حسن نواز کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ ایم پی اے نصر اقبال، جنید افضل شاہی اور محمد مرتضی اقبال بھی نااہل قرار پائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ گزشتہ دنوں اے ٹی سی فیصل آباد کی جانب سے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو دی گئی سزاؤں کے تناظر میں دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مذکورہ رہنماؤں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے ساتھ مذکورہ ارکان کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا ہے۔
وفاقی حکومت نے اپوزیشن کو 26ویں ترمیم میں بہتری کے لیے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذر تارڑ نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ اس ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ بات کرنے سے ہی حل ہوگا۔ اور اب دوسری خبریں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، تاکہ بھارت کے 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آج مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال، سول کرفیو اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کے مودی حکومت کی یک طرفہ اقدامات کا مقصد جموں و کشمیر کو زبردستی ضم کرنا اور اس کے مسلم اکثریتی تشخص کو مٹانا تھا۔ جیل میں نظر بند حریت رہنما بلال صدیقی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہی تنازع کشمیر کا واحد پرامن حل ہے۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مختلف علاقوں میں جیلوں میں نظر بند ممتاز حریت رہنماؤں کی تصاویر والے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ کشمیری بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ پوسٹروں میں اقوام متحدہ، OIC اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں مقبوضہ علاقے میں بھیجیں۔ یوم استحصال کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتی ہیں۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف کی جانب سے بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارتی سیکورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ بھارتی جارحانہ اقدامات خطے میں انسانی المیوں کو طول دے رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے یوم استحصال کشمیر پر قرارداد منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق قراردادیں رکن اسمبلی شازیہ مری اور وفاقی وزیر امیر مقام کی جانب سے پیش کی گئی تھیں۔ قرارداد میں کشمیر کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت اپنے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم استحصال پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ قوم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ بھارت کے 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے 5 اگست سن 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدامات کا مقصد کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو بدلنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر مہلک زمینی اور فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی کارروائی، فضائیہ اور توپ خانے کی بھاری فائرنگ کے ساتھ جاری ہے اور یہ ایک بے مثال شدت ظاہر کرتی ہے۔
اسرائیل روزانہ صرف 86 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے، جو کہ غزہ کے حکومتی میڈیا آفس کے مطابق روزانہ درکار کم از کم 600 ٹرکوں کا صرف 14% ہے، جو آبادی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی منصوبہ بند بھوک اور غزہ میں نسل کشی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ موجودہ صورتحال کا خاتمہ کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری فوری مداخلت کرے۔ یمن میں انصار اللہ سے وابستہ حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹ پر ہائپرسونک میزائل داغا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے بین گوریان ایئرپورٹ پر ایک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل داغا گیا، جسے انہوں نے غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا عمل قرار دیا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اس حملے میں فلسطین 2 نامی میزائل استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل کو رات کے وقت فضائیہ نے راستے میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور پوری غزہ پر پٹی پر قبضے کا ارادہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو غزہ میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق اس منصوبے میں غزہ کے مکمل علاقے پر قبضے کی کوششیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے مزید بتایا کہ زیر غور منصوبوں میں ان علاقوں میں بھی فوجی کارروائیاں شامل ہیں جہاں یہ شبہ ہے کہ یرغمالی رکھے گئے ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق غزہ میں ہر گزرتا لمحہ ایک اور فلسطینی بچے کی جان لے رہا ہے۔ کرکٹ۔ بھارت نے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد میزبان انگلینڈ کو 6 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ محمد سراج نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ لندن کے اوول گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ کے 5ویں روز میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 35 رنز جبکہ بھارت کو 4 وکٹیں درکار تھیں۔ دوسری اننگز میں محمد سراج نے عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 جبکہ پراستا کرشنا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں بہترین کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جبکہ انگلینڈ کے مایہ ناز بلے باز ہیری بروک سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔